اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا حاکم ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن تمام امت مسلمہ یتیم ہو گئی، یعنی آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے۔ ایک روایت کے تحت آپ کو زہر دیا گیا جس نے آہستہ آہستہ اثر کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ہم امام زمانہ کو آپ کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنے پیارے نبی کی زندگی پر مختصر سا ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع اول، ایک روایت ہم لوگ کی روایت کے مطابق، اثنا عشری روایت کے مطابق 17 ربیع اول، اور ہمارے برادر اہل سنت روایت کے تحت 12 وفات 12 ربیع اول۔ ہمارے پیارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ماں کی گود میں پرورش پائی، لیکن اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد آپ کو بھیج دیا گیا اور آپ نے رضاعت کے لیے، اور آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ نے پرورش پائی۔ جب آپ واپس آئے تو اس کے 2 ہی سال بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کی مکمل پرورش آپ کے دادا اور آپ کی چچا جناب ابو طالب کے ذمے رہی۔ جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا تو وہ آپ کو جناب ابو طالب کے سپرد کر کے گئے، اور جناب ابو طالب نے پوری توجہ کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ آپ نے جب اسلام پھیلانے کے لیے پہلے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں کو اس طرح سے آپ کے اوپر یقین آیا کہ آپ امین و صادق کہلائے۔ آپ نے جب وہاں پہ کعبے کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو مختلف قبائل میں ایک ایک دیوار تعمیر کی۔ جب حجر اسود کے نصب کرنے کی باری آئی تو ایک قیامت خیز ہنگامہ ہو گیا۔ پھر یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے داخل ہوگا اسے حاکم بنا دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں رسول اکرم داخل ہوئے۔ پھر آپ نے ایک چادر پر یا اپنی عبا میں پتھر رکھ کر سارے قبائل کو اٹھانے کا حکم دیا، اور جب بلند ہو گیا تو آپ نے چادر سے اٹھا کر اس کو جگہ پر نصب کر دیا، اور اس طرح واضح ہو گیا کہ کس کو صحیح جگہ پر بٹھانے کا کام رسول خدا کے سوا کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ 25 سال کی عمر میں دوسرا سفر تجارت کیا جس میں جناب ختیجہ کے مال کو بیچنے کے لیے لے گئے، اور جناب ختیجہ کے غلام نے واپس آ کر آپ کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ کیا، اور جناب ختیجہ نے آپ کے لیے پھر آپ کی ایمانداری اور آپ کے فضائل کی بنا پر عقد کا پیغام دیا۔ آپ نے پیغام کو منظور کر لیا اور عقد کی تاریخ طے پائی۔ حضور اکرم کی طرف سے جناب ابو طالب نے اور جناب ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے عقد پڑھایا۔ اس وقت شیخ طوسی، سید مرتضیٰ وغیرہ کے ارشاد کے مطابق جناب ختیجہ غیر شادی شدہ تھی۔ عقد کے بعد جناب ابو طالب نے ایک تاریخی خطبہ پڑھا۔ 10 سال کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی تو آپ پر سورہ اقرا کی صورت میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور بعثت کے بعد 3 سال تک خفیہ تبلیغات کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے 3 سال کے بعد اعلان کا حکم ہوا تو آپ نے کوہ صفا کے پاس تمام قریش کو جمع کر
حکم فرمایا کہ اگر میں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم بغیر دیکھے ادبار کرو گے؟ سب نے کہا بالکل۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں جو اس بت پرستی کے نتیجے میں پیش آنے والا ہے۔ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے اسلام کی پیشکش کا سلسلہ ایمان بالغیب سے شروع کیا، اور پھر آپ کے اہل خانہ کو دعوت دینے کا حکم آیا تو آپ نے حضرت علی کے ذریعے تمام خاندان کو مدعو کیا اور پھر سب کو دعوت دی۔ اعلان عام کے بعد قریش کی طرف سے مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حارث بن ابن حالہ کو شہید کیا گیا۔ عورتوں میں جناب یاسر کی اہلیہ سمیہ اور بعض لوگوں کو بہت اذیت دی گئی اور بعض لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ادھر 2 برس کی عمر میں قاسم بن محمد یعنی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور حضور کو سب ابتر کہنے لگے۔ اس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقدس ہستی کا تحفہ حضور کو عنایت ہوا، لیکن اعلان رسالت کے بعد سے حالات اس قدر ابتر تھے کہ بہت زیادہ آپ کو اذیت دی جا رہی تھی۔ شیب ابی طالب کے ان مصائب میں بنی ہاشم کو اتنا متاثر کیا کہ 3 سال کو فاقوں اور درخت کے پتوں پر گزارا کرنے کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے عرصے بعد جناب ابو طالب اور پھر جناب ختیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اسلام کے مصائب کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ظاہر ہے پھر آپ جس طرح سے پشت پناہی کرتے تھے وہ نہیں رہا، لیکن مولا علی نے بہت زیادہ آپ کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جب آپ نے اعلان غدیر خم کے میدان میں اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور پھر آپ کے مرض میں شدت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے لکھنے کے لیے قلم اور دعوت کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت عمر نے یہ کہہ کے روک دیا کہ ان پر بخار کا غلبہ ہے، جس کا اور شدید صدمہ ہوا اور آپ کی حالت مزید غیر ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں وصی کو طلب کیا اور آپ سے کچھ وصیتیں کیں، اور پھر انہی کی آغوش میں سر رکھ کر دنیا فانی سے انتقال فرمایا۔ بنی ہاشم کے چند افراد نے غسل و کفن کیا، اور حضرت علی نے آپ کی تجہیز و تکفین کی، اور وہ دن 28 صفر کا تھا۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو رسول پاک کی معرفت حاصل کرنے کی ہدایت دے، اور ہم سب آپ کے بنائے ہوئے اسوے پر چلیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔